إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحیم فلعلک شاید کہ آپ، لعل فا کا معنی پس، لام کا معنی شاید، اللہ شاید کہ، کاف کا معنی آپ، شاید کہ آپ، لعل کہتے ہیں ڈرتے ہوئے کسی چیز کا خوف محسوس کرنا، کہ آپ اس ڈر کی وجہ سے، آپ خوف محسوس کرنے کی وجہ سے شاید کہ آپ باخعن ہلاک کر دیں گے۔ باخعن، باخع یباخع، البخ جو ہے اس کا روٹ ہے، مصدر ہے اس کا، اور نفس کا اپنی جان کو، شاید کہ آپ ہلاک کر دیں گے اپنی جان کو، علی پر، آثارہم ان کے آثار پر، ان کی باتوں پر، ان کے پیچھے۔ اثر جو ہے یہ کہتے ہیں قدموں کے نشان کو، لفظی معنی اس کا ہوتا ہے قدموں کا نشان، اثر کی جمع آثار ہے، کہ ان سب کے پیچھے، اور اس کا جو مرادی معنی ہے وہ ہے ان کے پیچھے، کہ قدموں کا نشان بھی پیچھے ہوتا ہے نا، آگے بندہ جا رہا ہے پیچھے ان کے قدموں کا نشان لگ رہا ہے، تو کیا آپ ان کے پیچھے اپنے آپ کو ہلاک کر دیں گے؟ ان اگر، لم نہیں، یؤمنو وہ ایمان لاتے، ان کا معنی اگر، پیچھے ہم نے نہیں کیا تھا تو اس کے بعد اللہ تھا، ان اگر، لم نہیں، یؤمنو وہ ایمان لاتے، اگر وہ ایمان نہیں لاتے تو کیا آپ ان کے پیچھے اپنے آپ کو ہلاک کر دیں گے؟ بہذا، با کا معنی ساتھ، حاذا اس، حدیث بات، اس بات پر، بہذا اس بات پر، کہ وہ اس بات پر، اس قرآن پر اگر وہ ایمان نہیں لاتے تو کیا آپ اس کے غم میں اپنے آپ کو ہلاک کر دیں گے؟ اسفا افسوس کرتے ہوئے، اردو میں بھی ہم کہتے ہیں اس افسوس کے ساتھ، اس فکر کے ساتھ، کیا آپ اپنے آپ کو ہلاک کر دیں گے؟ یہاں ہم ذرا غور کریں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا دکھ ہوتا تھا، آپ اتنے غمگین ہوتے تھے اس بات پر کہ یہ مشرکین مکہ قرآن کو کیوں نہیں مانتے، ایمان کیوں نہیں لاتے، اور اسی وجہ سے آپ اتنے غم سے نڈھال ہوتے کہ اللہ رب العالمین کو بھی کہنا پڑا کہ اتنا غم نہ کیا کریں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ آپ ان کے پیچھے اپنے آپ کو ہلاک کر دیں گے۔ تو کیا ہم بھی سوچیں، قرآن پڑھنے والے، پڑھانے والے، میں بھی، اور جہاں تک میرا یہ پیغام جائے ہم سب سوچیں، کیا ہمیں بھی کبھی افسوس ہوا ہے کہ کتنے لوگ ایسے ہیں جو جہنم کی راہ پر چلتے جا رہے ہیں؟ جو نماز نہیں پڑھتا وہ جنت میں تو نہیں جائے گا، نماز نہ پڑھنے والے جہنم میں جائیں گے۔ جو قرآن نہیں پڑھتے، قرآن پڑھنا نہیں آتا ان کو، کلمے کا معنی نہیں آتا، الحمدللہ کا معنی نہیں آتا، کئی ایسے ہمارے معاشرے میں مسلمان ہیں جو صرف نام کے مسلمان ہیں، ایک کام بھی مسلمانوں والا وہ نہیں کرتے، ساری زندگی جنہوں نے مسجد کا منہ نہیں دیکھا، ساری زندگی جنہوں نے قرآن کو اٹھا کر نہیں دیکھا، اور ہیں مسلمان، نام صرف مسلمانوں والے ہیں، تو کیا ہمیں بھی افسوس ہوتا ہے، ہمیں بھی دکھ ہوتا ہے؟ ہم بھی اپنے آپ، اپنے اندر اس غم کو لیے ہوئے، اور یہ سب سے بڑا غم ہے، اگر انسان کو یہ غم لگ جائے تو سارے غم بھلا دیتا ہے، یہ غم کہ اللہ کی مخلوق اللہ کی بن جائے، اللہ کی مخلوق جہنم سے بچ جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ غم تھا، اور آپ کے ہر امتی کا بھی یہ حق بنتا ہے وہ بھی اپنے آپ کو یہ غم لگائے، اور اگر یہ غم لگے گا اور پھر اس غم سے جو ہے نا اندر سے جذبات ابھریں گے، پھر انسان جو ہے لوگوں کی اصلاح اور لوگوں کی فکر کے لیے بےتاب ہوگا، انہیں بلائے گا پیار کے ساتھ، اخلاق کے ساتھ، یا ان کے پاس جائے گا، جیسے بھی ہو سکے گا انہیں درس دے گا، انہیں سمجھائے گا، ایک ایک کو پکڑ کر راہ راست پر لائے گا، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے، اور انبیاء کا جیسے مشن تھا کہ دعوت قومی لیلا و نہارا، کہ وہ نہ دن دیکھتے تھے نہ رات دیکھتے تھے، اپنے کھانے پینے کی بھی فکر نہیں ہوتی تھی، ہر وقت ان کے پیچھے، ہر وقت انہیں کہتے کہ ایک اللہ کی عبادت کرو، شرک و بدعات کو چھوڑ دو، اور اللہ کے سامنے جھک جاؤ، آخرت سے ڈر جاؤ، یہی ان کی مشن تھا، اور دن رات کی یہی ان کی تبلیغ تھی۔ تو آج بھی ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے دل میں یہ غم پیدا کریں کہ اللہ کی مخلوق اللہ کی بن جائے، اللہ کے سامنے جھکنے والی بن جائے، اور یہ لوگ جہنم سے بچ جائیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا غم اور فکر تھا، تو اللہ رب العالمین نے کہا کہ آپ اتنا غم اور فکر نہ کریں۔ دوسری جگہ پر اللہ فرماتے ہیں آپ صرف ان کو بتا دیں، سمجھا دیں، لا تسألوا عن اصحاب الجحیم، جو لوگ جہنم میں جانے والے ہیں نا، آپ سے ان کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا۔ انا بے شک، جعلنا جعل بنایا، نا ہم نے، بے شک بنایا ہے ہم نے، ما جو علی الارض زمین پر ہے، جو بھی
زمین پر ہے زینتاً، زینت بنایا، مزین کر دیا ہم نے اس کو، اردو میں بھی ہم زینت کا لفظ بولتے ہیں کہ ہم نے مزین کر دیا ہے لہا اس کے لیے، ہا کی ضمیر زمین کی طرف جا رہی ہے، زینت ہے اس زمین کے لیے، جو کچھ بھی زمین پر نظر آتا ہے نا، زمین کا سبزہ، زمین کی رونقیں اور بہاریں، اللہ فرماتے ہیں ہم نے اس کو زمین کی زینت بنایا ہے۔ اور آج کل جتنی بھی جدید ٹیکنالوجی اور بڑی بڑی یورپ کی عمارتیں اور چکا چوند روشنیاں، یہ سب کچھ اللہ فرماتے ہیں ہم نے بنایا ہے زمین کی خوبصورتی کے لیے۔ کس لیے؟ لِنَبْلُوَهُمْ، تاکہ ہم آزمائیں ان کو۔ یہ نبلوا ابتلا سے ہے، ابتلا کا معنی ہوتا ہے آزمائش، ہم آزمائیں ہم ان کو، ہم امتحان لیں ان کا، ایہم کہ کون ہے ان میں سے، احسن و اچھے، احسن حسن سے اسم تفضیل ہے، حسن کا معنی ہوتا ہے اچھا اور احسن کا معنی ہوتا ہے بہت اچھا، کون ہے بہت اچھا، عملا عمل کے اعتبار سے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں زمین پر جو کچھ بھی ہے نا، ہم نے اس کو زمین کی زینت بنایا اور تمہارے لیے امتحان گاہ بنا دیا۔ یہی ہے ان 10 آیتوں میں وہ آیت کہ اس پر غور و فکر کرے نا تو انسان دنیا کے فتنوں سے بھی بچ سکتا ہے اور دجال کے دجل سے بھی بچ جائے گا۔ اصل کیا ہے دجال کا دجل کیا ہوگا کہ دجال کے پاس مصنوعی جنت ہوگی، دجال کے پاس مصنوعی جہنم ہوگی، وہ جس کو جنت دکھائے گا، دکھنے میں وہ تو جنت ہوگی لیکن حقیقت میں وہ جنت نہیں، وہ نار ہوگی، آگ ہوگی، لیکن اس کی چمک، اس کی دمک، اس کی روشنی سے انسان دیکھے گا اور سمجھے گا کہ جنت ہے۔ یہی ہے دنیا کا فریب، یہی ہے دنیا کا دھوکہ اور دجل کہ دنیا جو نظر آتی ہے وہ ہوتی نہیں ہے۔ دنیا کی خوبصورتیاں، چکا چوند روشنیاں جو آج انسان کا ایمان چھیننے کے لیے ہر طرف فتنے تیار ہیں، بے پردہ عورتوں کو لا کر سامنے رکھ دیا گیا ہے، اور نیٹ کی فحاشی اور یعنی نہ جانے کہاں تک ہم پہنچ چکے ہیں۔ اور یہ سب کچھ اللہ فرماتے ہیں یہ زینت ہے، دنیا کی خوبصورتی ہے، اس خوبصورتی میں نہیں پڑنا۔ یہی اللہ تعالیٰ بتانا چاہتے ہیں کہ اس خوبصورتی کے پیچھے اپنے ایمان کو نہیں گنوانا، اپنی آخرت کی طرف دیکھنا ہے۔ اور جس بندے کو یہی بات سمجھ آ گئی نا کہ زمین پر جو بھی ہے اس زمین کی زینت ہے اور ہمارے لیے آزمائش ہے، ہمارا مقصد آخرت ہے، یہ دنیا ہمارا مقصد نہیں ہے، تو وہ اس دنیا کے فتنوں سے بھی بچ جائے گا کہ جتنی بھی رونقیں ہوں، جتنی بھی بہاریں ہوں، پیسے کے انبار اس کے سامنے لگے ہوں، لیکن ان سب دنیا کی دولتوں، سونا چاندی کے جواہرات کے ڈھیروں کو وہ ٹھوکر مار دے گا، اپنا ایمان نہیں چھوڑے گا۔ جو اس دنیا کو ٹھوکر مار دے، ایمان کو اپنا مضبوط رکھے، تو وہ دجال کا دجل آئے گا، اسے بھی دیکھے گا اور کہے گا کہ تیرے پاس کچھ ہی نہیں ہے۔ دجال کے پاس کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ اس کو قوت دیں گے، طاقت دیں گے۔ وہ حدیث میں آتا ہے وہ اشارہ کرے گا آسمان سے، آسمان بارش برسائے گا، وہ اشارہ کرے گا آسمان کو، آسمان بارش برسانا روک دے گا، زمین کو حکم دے گا تو زمین اناج اگائے گی، حکم دے گا زمین اناج اگانا چھوڑ دے گی، یعنی اس کے پاس ہوگا اختیار، اس کے پاس اختیار ہوگا، کنٹرول ہوگا رزق کا، اس کے پاس بارش کا اختیار ہوگا، اللہ تعالیٰ دیں گے آزمانے کے لیے۔ اسی طرح آج بھی اللہ رب العالمین نے ان کافروں کو جو اس شیطان کے دجال کے چیلے ہیں اور اس کے آنے کی تیاریاں کر رہے ہیں، اللہ نے سب کچھ دیا ہے۔ دنیا کی ساری معیشت کا کنٹرول آج ان یہودیوں کے پاس ہے، یہ سب کنٹرول ان کے پاس ہے، اور یہ ساری چیزیں مسلمانوں کے لیے امتحان ہیں اور آزمائش ہیں۔ تو اسی لیے اس آیت کو سمجھیں، اور جتنی بھی زمین کی رونقیں ہیں اور اس کی چکا چوند روشنیاں ہیں، اس کے بارے میں یہی ذہن میں رکھیں کہ ہمارے لیے آزمائش ہیں، ان میں ہم نے نہیں پڑھنا، اپنے ایمان کو کھوٹا نہیں کرنا۔ ٹھیک ہے دنیا ہماری ضرورت ہے، اس کو لینا ہے، لیکن ضرورت کو ضرورت کے مطابق ہی رکھیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ آزمائش ہے ان کے لیے کہ کون ہے ان میں سے احسن عملا، اچھے عمل کرنے والا۔ آپ ان اسباق کو آگے بھی شیئر کریں، یہ بھی اللہ کے قرآن کو آگے پہنچانا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے عمل کی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔